اور عربیت میں مہارت ضروری ہے۔ قرآن کے حسن، قرآن کی خوبصورتی اور قرآن کی لطافت اور قرآن کا نغمہ اور قرآن کی میٹھی اور قرآن شعر نہیں پر شاعری سے اعلیٰ، نثر نہیں پر نثر سے اعلیٰ، نظم نہیں پر نظم سے اعلیٰ۔ یہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے؟ یہ میرا اہل مدارس سے گلہ ہے، یہ سارا زور فقہ پہ ہے، قرآن کے ساتھ نا انصافی۔ عربوں کے دلوں کو تو قرآن نے چیرا تھا۔ الہم اللہ، ہے کوئی تیرے اللہ کے سوا؟ لاؤ میدان میں، کوئی ہے تو لاؤ، کوئی ہے تو لاؤ۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو تیرے رب کی تخلیق ہے۔ یہ آیات ہیں سمجھنے اور سمجھانے کی کہ اللہ کو تو سمجھو۔ دیکھو نا، جس کو آپ جانتے ہی نہیں، آپ اس کی بات کو کیا وزن دو گے؟ جس کے آپ کے دل میں ہیبت ہوگی اس کی بات کا وزن ہوگا۔ تو اللہ کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو تو پہچانتے نہیں ہیں، تو قرآن کیسے پہچانیں گے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ لیکن قرآن والے کا پتہ ہوگا تو قرآن کا پتہ ہوگا۔ شمی گویم مسلمانم ملرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، یقین اس لیے خلیلہ نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ لیکن جب آپ خدا کہتے ہیں زمین آسمان میں وہ ہلچل نہیں مچتی جو اللہ کہتے۔ ایک دفعہ کہو سارے اللہ، زور سے کرو اور زور سے کرو۔ میرے رب کی قسم عرش تک ہل گیا ہے اس لفظ اللہ، اور اللہ آپ کو دیکھ کر خوش، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ بر صغیر میں یہ ادارے قائم ہیں۔ مجھے اللہ نے ساری دنیا پھرنے کی ہے، ایسا مدارس کا نظام اور خانقاہی نظام اور تبلیغ کا نظام دنیا میں، یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے۔ ساری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود 3 ایسی نعمتیں ہیں بر صغیر میں۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان، بنگلہ دیش، الحمدللہ وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش وما جلاله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله واعلم أنه لا إله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هي بالسماوات 7 والأرضين 7 وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن فوضعنا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة لرجحت بهن لا إله إلا الله كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم معزز علماء کرام، خاص طور پر صاحب صلوات، لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لمن جعلہ اللہ مصباحا للخیر ومغلاقا للشر وویل لعبد جعلہ اللہ مصباحا ومغلاقا للخیر۔ مبارک ہے، بہت قسمتی ہے اس شخص کے لیے جس سے اللہ خیر کے چابی بنا، شر کے لیے تالا بنا دے۔ بدبختی ہے لوگوں کے لیے خیر کے لیے تالا بنے، شر کے لیے چابی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو، یہ سارے جو علماء بیٹھے ہیں، فضلاء بیٹھے ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے مفاتیح للخیر بنایا ہے اور مغالق للشر۔ یہ ہے ذالک فضل اللہ ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہوتا ہے، سے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یرد اللہ بخیر یفقہہ، اس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، سے طرف عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا اور فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال انبئوني باسماء هؤلاء قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال لم أكن اعلم ما لا تعلمون۔ ساری ان آیات کا خلاصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت بخشی سارے ملائکہ پر علم کے ذریعے، اور پھر اس علم، اللہ کے علم کی انتہا نہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دین اتارا، جو علم اتارا، اس کی تکمیل فرمائی۔ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے یہ نعمت کا اعلان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے۔ کامل ہوتا ہے صفات میں پورا ہونا، اور تمام ہوتا ہے اجزاء میں پورا ہونا۔ ایک چیز صفات میں پوری، ایک شخص صفات میں پورا ہے، بیمار رہتا ہے تو یہ کامل ہے، تمام نہیں۔ ایک نافرمان ہے اور ایشیا کا چیمپئن ہے، وہ تمام ہے، وہ کامل نہیں۔ تو کمال اور تمام ان دو لفظوں کو لا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے تمہارے لیے صفات کے لحاظ سے پورا کر دیا، اجزاء کے لحاظ سے بھی پورا کر دیا ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی ہے نہ اس میں۔ اور الیوم پہلے آیا ہے کہ یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کر۔ پھر مفعول بہی سے متعلق پہلے آیا ہے لکم، لکم بتا رہا ہے کہ صرف ہے امت محمد تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے یہ کام کبھی نہیں۔ پھر علیکم کا لفظ بتا رہا ہے سب کے لیے ہے، سب کے لیے، اس میں کوئی تفریق نہیں۔ جو جتنا لے گا ہم دنیا کے لیے ہے، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ دنیا چاہتے ہو دیں گے، پر جتنا ہم چاہیں گے وہ، جتنا تم چاہتے ہو وہ نہیں، پھر ہر چاہنے والے کو نہیں، جس کو ہم چاہیں گے اسے دیں گے۔ اور یہاں ہے اتممت علیکم، سب کو کھول دیا ہے، علیکم، اعلیٰ چھا جانے کے لیے۔ اور اس کو اللہ نے نعمت فرمایا۔ نعمت نعوم سے ہے، نرم و نازک۔ ایک لفظ میں اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے، میرا دین بہت مزے والا ہے، بہت آسان ہے، نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، انعام کو بھی اس لیے انعام کہتے ہیں کہ وہ مزے مزے سے چلتے ہیں۔ یہ بھینس اور گائے ان کو انعام کہتے ہیں، گھوڑے کو انعام نہیں کہتے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، گائے بھینس کو انعام کہتے ہیں، جو آرام آرام سے بڑے مزے سے چلتے ہیں، اپنے چلنے کا مزہ لیتے ہیں، اپنے کھانے کا مزہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمت میں ایک یہ بھی ہمیں پیغام دیا ہے، بہت مزے، بہت، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کے بارے میں کہا وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ یہ میں نے اس کو عام لہجے میں پڑھا ہے۔ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے، اور جو میں بول رہا ہوں، میرے بولنے میں اتار بھی ہے، چڑھاؤ بھی ہے، بلند آواز بھی ہے، پست آواز بھی ہے۔ کتاب میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، یہ کلام پہلے ہے اور کتاب بعد میں۔ تو جہاں جہاں میرے رب نے جو جو مضمون بیان کیا ہے، اللہ اسی لہجے میں بات کر۔ ایک میں کہہ رہا ہوں وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، بہت ہی اعلیٰ ہے آخرت کا گھر، بہت ہی اعلیٰ ہے تقوی والوں کا گھر۔ اب میں لہجہ بدلتا ہوں، وَلَنِعْمَ دَارُ وَلَنِعْمَ دَارُ، لہجے میں بھی مزہ آ رہا ہے، وَلَنِعْمَ، اس کی تو کیا بات ہے یار، چھوڑو اس کی تو بات ہی چھوڑو۔ یہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے اور الفاظ نہیں رہتے ہاتھ میں، تو پھر وہ کہتے یار اس کی تو بات ہی، وہ تو بس انوکھی چیز ہے۔ تو یہاں اللہ اس لہجے میں بات کر رہا ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ وَلَنِعْمَ دَارُ، کیا کہنے آخرت کے گھر کے، اور کیا کہنے تقین کے گھر کے۔ نعمہ، یہاں بھی نعمہ، یہاں بھی نعمت، اور وہاں بھی انعمت علیہم، انعمت علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اور یہاں نعمہ دار الآخرہ، نعمہ دار الآخرہ۔ تو یہ نعمت ہے، اور نعمت کے اندر اور نعوم میں بوٹی کو کہتے ہیں، بوٹی کو بھی کہتے ہیں، خشک نہیں، سردیوں میں بھی ہری بھری رہتی ہے، گرمیوں میں بھی ہری بھری رہتی ہے، اس پر خزان نہیں آتی، اس پر گرمی کا اثر ایسا نہیں ہوتا کہ پتے جھڑ جائیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ مزے کا راستہ، سبز سبز ہے، ہرا بھرا ہے، بہت عالی شان ہے، کیونکہ لہجے سے بات بدل جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مفتی صاحب نے مسجد بنائی، پھر میں کہتا ہوں یہ بڑی مسجد صاحب نے، فرق ہے کہ نہیں حضرت؟ تو بیچ میں تبلیغ کی بات بھی آ گئی نا۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، اس کے لہجے میں فخر ہوتا ہے، کیونکہ وہ پراڈو پر ہے، لینڈ کروزر پر ہے، لیکسس پر ہے، مرسڈیز۔ جس کے پاس سزوکی ہوتی ہے وہ کبھی کہتا ہے یہ گاڑی، کہتا ہے یار اپنی ہے، غریب اپنی ہے بس۔ جس کے پاس
بڑا گھر ہوتا ہے کہتا ہے یہ میرا فارم ہاؤس. جو بیچارہ ایک کوارٹر میں رہتا ہے کہتا ہے جی اپنا ہی ہے غریب بندہ. سائیکل پہ چڑھنے والا کبھی نہیں کہتا میرا سائیکل ہے، جی اپنا ہی ہے، سراب سائیکل ہے، سراب ہے. عرب فخر کرتے تھے اپنے انصاب پر، احساب پر، اپنی عصبیت پر، اپنی شاعری پر، اپنی قوت پر، اور اپنی دلیری پر، اپنی بہادری پر، اپنی تلوار پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اپنی شعر و شاعری پر. تو میرے اللہ نے کہا کہ میرے حبیب آپ بھی فخر کریں. اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اب میں اسی کو اس لہجے میں پڑھتا ہوں جو یہ میں نے کہیں پڑھے نہیں، صرف بدوؤں کی صحبت سے مجھے لہجے سمجھ، بدوؤں کے ساتھ تشکیلیں ہو کے. تو زبان کتابوں سے نہیں آتے، زبان والوں سے ہی آتی. تو میں کہتا ہوں قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ. اللہ کہہ رہا میرے حبیب یہ سارے جو عرب ہیں مختلف چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، آپ بھی کہو قل ھذہ کیا ہے، ادعو الی اللہ، کیسے، علی بصیرہ، صرف اکیلے آپ نہیں، انا ومن اتبعنی، میں اور میری امت کا بھی یہ عظیم شان راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم اللہ کے داعی ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں اللہ نے نکالا ہے. لہجے سے بات کا مفہوم بدل جاتا ہے. میں کہتا ہوں کیا بات، تو آپ سمجھو گے بات پوچھ، پھر میں کہتا ہوں کیا بات، آپ سمجھو گے کوئی حیران ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو آپ سمجھو گے کہ مولوی صاحب لڑنا چاہتا ہے. لفظ تو ایک ہے لیکن معنی کیوں بدل گیا، لہجہ بدلا، لہجہ بدلا، لہجہ کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک ہی لفظ. جب تک ہم عربیت کو پوری طرح نہیں سمجھیں گے نہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ ہم حدیث سمجھ سکتے ہیں. فقہ حنفی کو راجع کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے اور کوئی بڑا 30 ماہ خان والا کام ہم سے. جگہ کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے. میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میز میرے سامنے ہے، میں بیان کر رہا ہوں، میں نے پانی مانگا تو انہوں نے بوتل اور گلاس، میں نے کیونکہ درمیان میں پانی پینا پڑتا، میں کہا پانی دیں. میں ٹوائلٹ کے دروازے پر، بیت الخلاء کے دروازے پر کہتا ہوں یار پانی دیں. تو اب وہ لوٹے میں لائیں گے گلاس میں لائیں گے، لوٹے میں لائیں گے، مفہوم بدل گیا. پھر تولیہ میرے کندھے پر ہے اور میں غسل خانے کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں یار پانی دے، تو اب لوٹے میں گلاس میں نہیں بالٹی بھر کے لائیں. یہ بالٹی، یہ لوٹا، یہ پانی کا گلاس، یہ مفہوم کیسے بدلے، جگہ کے بدل. قرآن کہاں کہاں نازل ہوا، کس جغرافی میں نازل ہوا، کن حالات میں نازل ہوا. اس لیے تاریخ کا پڑھنا بھی ضروری ہے اللہ کی کتاب کو، اور عربیت میں مہارت ضروری ہے. قرآن کے حسن، قرآن کی خوبصورتی، اور قرآن کی لطافت، اور قرآن کا نغمہ، اور قرآن کی میٹھی، اور قرآن شعر نہیں پر شاعری سے اعلیٰ، نثر نہیں پر نثر سے اعلیٰ، نظم نہیں پر نظم سے اعلیٰ. یہ کیا چیز ہے، کیا چیز. یہ میرا اہل مدارس سے گلہ ہے کہ سارا زور فقہ پہ ہے، قرآن کے ساتھ نا انصافی. عربوں کے دلوں کو تو قرآن نے چیرا تھا. عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے تو فصدع بما تؤمر سے آیت پڑھی. تو ایک بدو اونٹ پہ جا رہا تھا، اس کے کانوں میں جب یہ آیت پڑھی تو اونٹ سے گرا اور سجدے میں گر پڑا. کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہا تیرے اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں. اور ترجمہ کیا ہے، جو کہا گیا ہے کھل کے کہو. نہیں گیا ہے، جو کہا گیا ہے کھل کے. فصدع واعرض عن الجاہلین انا کفیناک المستہزئین. کیا اس میں حسن ہے جس نے اس عرب کو زمین پہ گرا دیا. عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی تھا، مجوسی، ایمان لے آیا. اسے ابو جعفر منصور نے قتل کروایا کیونکہ وہ بنو امیہ کا حامی. اس کی کتاب ہے کلیلہ و دمنہ، آج بھی کہیں کہیں پائی جاتی ہے. اس سے لوگوں نے کہا کہ تو قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام تیار کر، تیرا گھر سونے سے بھر دیں. اس نے کہا مجھے کتابیں دو اور مجھے مہلت دو 1 سال. 6 مہینے کیا تھا. تو وہ 6 مہینے یا 1 سال گھر سے باہر نہیں، لکھے پھاڑے لکھے پھاڑے لکھے پھاڑے. آخر 1 سال یا 6 ماہ کی محنت کے بعد اس نے ایک کلام تیار کیا کہ یہ قرآن کے مطابق.
گھر سے نکلا آج پہلی دفعہ، گلی میں سے گزرا، ایک گھر کے کمرے کی کھڑکی گلی میں کھلتی، اس کھڑکی کے پیچھے ایک بچی قرآن کھول کے پڑھ رہی تھی، یہ یوں گزرا اور اس بچی نے یہ آیت پڑھی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو وہ ایسے کانپ گیا، کہنے لگا یا ویلک، تیری بربادی، تیرے 6 ماہ کی محنت کو چند بولوں نے توڑ کے رکھ دیا۔ واپس گیا اور جا کے سارا اس سے لکھا پھاڑ دیا اور کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا۔ یہ قرآن کی افصح آیت کہلاتی ہے، افصح آیت قرآن۔ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ الفاظ 19 اقسام بلاغت 21 یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ سبع معلقہ آپ سب بچے علماء جانتے ہیں، وہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ میں، اور ابھی تک کوئی ان سے بڑھ کے کلام نہیں آیا تھا۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو ایک ایک کر کے اترتے گئے۔ امرؤ القیس کا قصیدہ لٹکا رہا، اس کی بہن زندہ تھی، وہ مر گیا تھا، تو قریش نے کہا تو سن نہیں رہی محمد پر جو کلام آ رہا ہے، اس نے تو سارے کلام زیر کر دیے ہیں، تو بھی اتار دو۔ کہنے کہ نہیں، ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں، جب آئے گا تو میں دیکھ لوں۔ تو اسی وجہ سے اس کا قصیدہ پہلے نمبر پر ہے، پہلا قصیدہ ہی اس کا ہے۔ رفانب کے من ذکرہ حبیب سقط اللواء بین الدخول فحملی خودها فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب شمالی ترى بعر الارآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف عنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي فإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہاں تک تشبیب ہے، آگے پھر وہ انیزہ کا عشق شروع کرتا ہے۔ یہ وہ قصیدہ ہے، یہ آیت اتری وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ تو امرؤ القیس کی بہن نے کہا لا یخاطب السماوات والارض الا ربهما، کہ زمین آسمان سے خطاب کوئی شاعر نہیں کر سکتا، زمین آسمان سے خطاب صرف زمین آسمان کا رب بھی کر سکتا ہے۔ جا کے اپنے بھائی کا قصیدہ اٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اور قرآن میں سب سے بڑا علم ہے اللہ۔ اپنے اللہ کا پہلے تعارف حاصل کرو۔ ہمارے پاس عقلی تعارف ہے، ایمانی، عاشقانہ، مجنونانہ، محبوبانہ تعارف نہیں ہے، ہمارے پاس ہے عقلی تعارف ہے، کیونکہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں کہ اللہ اپنے آپ تعارف کروا، شروع ہی اپنے تعارف سے کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، سبحان اللہ۔ پورے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی، جو صرف اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے لا کے نیچے ہر چیز کو کاٹ دیا۔ آپ ایک کاپی پر صفر 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 لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، پوری کاپی بھر دو۔ کوئی عدد لکھا ہے آپ نے؟ کوئی لکھا ہے تو سرتا ہلاؤ، نہیں لکھا نا۔ اب شروع میں ایک لکھ دو، ایک۔ اب ہر صفر دوسرے سے طاقتور ہو رہا ہے، ایک 10 بن رہا ہے، دوسرا 100 بن رہا ہے، تیسرا 1000 بن رہا ہے، چوتھا 10,000 بن رہا ہے، پانچواں لاکھ بن رہا ہے، چھٹا 10 لاکھ بن رہا ہے، ساتواں کروڑ بن رہا ہے، آٹھواں 10 کروڑ بن رہا ہے، نواں ارب بن رہا ہے، 10واں 10 ارب بن رہا ہے، اور پھر 11واں کھرب بن رہا ہے، اور 12واں 12 کھرب بن رہا ہے، اور اس کو چلاتے جاؤ۔ جتنا چلاؤ گے ایک کی طاقت اسے بڑھاتی جائے گی، بڑھاتی جائے گی، بڑھاتی جائے گی۔ ایک کو ہٹا دو، سب صفر ہے۔ اس کائنات کے پیچھے اللہ کی اکائی ہے، اس کی وحدانیت ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے،
ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد۔ واحد کا ثانی بنتا ہے، واحد کا تثنیہ بنتا ہے، احد کا تثنیہ نہیں بنتا۔ میں اس کرتے کا واحد مالک ہوں، میں اس کرتے کا احد مالک ہوں، یہ غلط ہے۔ قل هو اللہ احد، کوئی ثانی نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کاف کیوں دو حرف تشبیہ کیوں ہیں؟ ایک ہی کافی، لیس مثلہ شیء، دو حرف تشبیہ۔ مجھے ایسے ہی دھندلا یاد ہے، جلالین میں تھا کہ کاف زائدہ ہے، اور ایک تفسیر میں پڑھا تھا کاف تحسین کے لیے، جملے کو خوبصورت بنانے کے۔ یہ میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عربی ذوق ہے اللہ نے مجھے دیا۔ اگر یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، صحیح ہے تو میرے رب کا کرم ہے، غلط ہے تو میری غلطی۔ جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف بولا جاتا ہے، اور جب کسی کو ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مثل بولا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو چاچے زید کا پتہ ہوگا جو ہر کتاب میں ہے، ہر کتاب میں امر کو مارے رکھتا ہے، ضرب زید امر، وہ کبھی خود مارا جاتا ہے، ضرب زید، کبھی اکل زید، کبھی جاء زید، کبھی ذہا زید، تو انہوں کوئی اور نام ہن تک ملیا ہی کوئی نہیں، چلو نام ہی تبدیل کر دو۔ ایسی آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل کٹھن یہی ہے قوموں کی زندگی، زید کل اسد، وہ زید شیر تو نہیں ہے، بہادر ہے تو کاف۔ یا متنبی مجھے بڑی یاد تھی، تو لڑکے تکرار کرتے تھے، میں کتابیں یاد کرتا تھا، حفظ کرتا تھا، اللہ نے مجھے اتنا اچھا حافظہ دیا۔ تو کیا ہے، یا لائم کف الملام عن الذی بناہ طول سقامہ شقائق، تو ابھی تک مجھے اس کا پہلا شعر یاد ہے۔ تو وہ سیف الدولہ کی تعریف کرتا ہے، کالشمس کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا۔ اب وہ سیف الدولہ کی بادشاہی کو بتا رہا ہے، تو کہتا ہے وہ تو سورج کی طرح ہے جو پوری دنیا پہ چھائی ہوئی، کالبدر حیث اتجہت یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، وہ تو 14ویں کے چاند کی طرح ہے، اس کا حسن بتانا چاہتا ہے کہ جدھر دیکھو گے اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی نورانیت تمہیں دکھائی دے گی۔ پھر اب اس کو سخاوت اس کی بتانا چاہتا ہے، تو کالبحر یقذف للقریب العالیہ جودا ویبعث للبعید صحائبا، وہ تو سمندر ہے، قریب جاؤ تو موتی دیتا ہے، دور جاؤ تو یہ بارش دیتا ہے، بارش تو اللہ ہی دیتا ہے، اور شہروں کے بھی خدا بادشاہ ہی ہوتے تھے۔ تو اب کل شمس سے صفت میں تشبیہ، کل بدر صفت میں تشبیہ ہے، کل بحر صفت میں تشبیہ، اور جب ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے، مجھے یہ مقامات سے چابی ملی کہ ابو زید سروجی نے کہا مقامہ ابرا میں، انا السروجی وہذا ولدی، انا السروجی، غور سے سننا، وہذا ولدی، میں سروجی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، والشبل فی المخبر مثل الاسد، کل اسدی نہیں کہا، مثل الاسدی، کیونکہ اب ذات میں تشبیہ، اب صفت میں نہیں، ذات میں تشبیہ دے رہا ہے۔ والشبل فی المخبر مثل الاسد، مثل اور کاف قرآن میں کوئی حرف زائد نہیں، کوئی مہمل نہیں، کوئی زائد نہیں ہے، کوئی مہمل نہیں ہے، ہر حرف اپنی جگہ پہ، ہر لفظ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت کے ساتھ موجود ہے۔ تو لیس کا کوئی نہیں اللہ کی صفات میں اس جیسا، مثل ہی کوئی نہیں ذات میں کوئی اس جیسا، نہ کوئی صفات میں اس جیسا ہے، نہ کوئی ذات میں اس جیسا ہے۔ وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ الحی القیوم، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ وہو العلی العظیم، وہ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، وہ اپنے وجود میں کیسا ہے؟
هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. اور میرے نبی نے فرمایا انت الاول فلیس قبلک شیء، وہ اول تیرے پہلے کچھ نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر تیرے بعد کچھ نہیں. انت الظاہر لیس فوقک شیء، اور تو بلند تیرے اوپر کچھ نہیں. انت الباطن فلیس دونک شیء، تو سب سے چھپا ہوا، تجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے. اور ہمارے وہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا عقیدہ طحاویہ، الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، قدیم بلا ابتدا ودائم بلا انتہا. اس کا اول دیکھو تو کہیں سے شروع نہیں ہوتا، اس کا آخر دیکھو تو کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین آسمان فوق تحت، ادھر دیکھو تو اللہ کی قدرت، پیچھے دیکھو تو اللہ کی قدرت، ادھر دیکھو تو اللہ کی قدرت، ادھر دیکھو تو اللہ کی قدرت. بلند و بالا آسمان دیکھو تو اللہ اللہ پکارتا ہے. سورج کو دیکھو تو ایک ایک اس کی شعاع اللہ اللہ پکارتی ہے. چاند کی کرنوں کو دیکھو تو ایک ایک کرن اللہ اللہ پکارتی ہے. تاروں کی جھلملاہٹ کو دیکھو تو ایک ایک تارے کا جھلملانا اللہ اللہ پکارتا ہے. بارش کے قطروں کو دیکھو تو ایک ایک قطرہ اللہ اللہ پکارتا ہے. بادل کی گرج کو سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتا ہے. بجلی کی کڑک سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتی ہے. بلبل کا نواں سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتی ہے. چڑیا کی چہچہاہٹ سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتی ہے. سانپ کی پھنکار میں بھی اللہ اللہ کی آواز ہے. عقاب کی پرواز میں بھی اللہ اللہ کی پرواز ہے. تھنوں کے دودھ میں بھی اللہ اللہ کی پکار ہے. ایک ایک قطرے میں اللہ اللہ کی پکار ہے. ایک ایک دانے میں اللہ اللہ کی پکار ہے. خالق الحب والنوا، گٹھلی دانے کا پھاڑنے والا. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجہ. کہتا الہم اللہ نے امن خلق السماوات والارض. کوئی بہت متکبر بول رہا ہے. امن خلق السماوات والارض انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ اللہ. ایسے جیسے آپ لوگ نعرے نہیں لگاتے. اور میرا اللہ تو ہر تشبیہ سے پاک ہے. الہ اللہ، ہے کوئی تیرے اللہ کے سوا؟ لاؤ میدان میں، کوئی ہے تو لاؤ، کوئی ہے تو لاؤ. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ. یہ تو تیرے رب کی تخلیق ہے. آسمان کو بلند کیا. رفع السماوات. دیکھو مفتی صاحب کی مسجد میں کتنے ستون ہیں، یعنی کہ چھوٹا سا حال ہی ہے، کتنے ستون ہیں. اور میرا اللہ کہتا ہے یہ میرا آسمان ہے بغیر عمد. کوئی ستون نظر آتا ہے؟ حل تری من فطور، کوئی شگاف کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، ایک دفعہ نہیں، لاکھوں دفعہ نہیں، بس دیکھتا جا دیکھتا جا دیکھتا جا دیکھتا جا. کرتین، کیا ہوگا پھر؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تیری آنکھیں ناکام لوٹیں گی. تو اپنے رب کے آسمان میں نہ پھٹن دکھائے گا نہ کمی دکھائے گا. تاروں کی گردش دیکھو، سورج چاند کی گردش دیکھو. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ آیات ہیں پڑھنے اور پڑھانے، یہ آیات ہیں سمجھنے اور سمجھانے کی کہ اللہ کو تو سمجھو. دیکھو نا، اس کو آپ جانتے ہی نہیں، آپ اس کی بات کو کیا وزن دو گے؟ جس کے آپ کے دل میں ہیبت ہوگی اس کی بات کا وزن ہوگا. تو اللہ کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو تو پہچانتے نہیں ہیں، تو قرآن کیسے پہچانیں گے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. لیکن قرآن والے کا پتہ ہوگا تو قرآن کا پتہ ہوگا. شمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ
دانا مشکلات لا الہ، یقین مثل خلیلہ کشنشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ بدتر کو وزن شعر کی وجہ سے بتر، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ میں تھوڑا سا تبدیل کر کے اس کا وزن ٹھیک کر لیتا ہوں، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی، پر اقبال کے شاعری میں دخل نہیں دے سکتا۔ غلامی سے ہے بدتر بے یقین، اللہ نور السماوات ان ربکم اللہ، ہمارا رب اللہ۔ ابھی تو میں معذرت کے ساتھ، ابھی تو ہمارے علماء لوگوں کو اللہ نہیں کہلوا سکے، خدا 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 خدا۔ خدا تو فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے گھڑا بنایا، ویسے دو لفظوں سے خود آ، خود آ، پھر اس کو مخفف خدا، جس سے کسی نے نام بنایا ہو۔ لیکن جب آپ خدا کہتے ہیں زمین آسمان میں وہ ہلچل نہیں مچتی جو اللہ کا۔ ایک دفعہ کہو سارے اللہ، زور سے کہو اور زور سے کہو، میرے رب کی قسم عرش تک ہل گیا ہے اس لفظ اللہ، اور اللہ آپ کو دیکھ کر خوش۔ ہمارے سارے برے صغیر میں اللہ بولتا ہی کوئی نہیں، خدا خدا خدا۔ اور یہ پٹھان خدا پاکا خدا پاکا خدا پاکا، تو ایک اور یا لگا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، نہ یہ خدا پاکا ہے، نہ یہ خدا ہے، نہ یہ بھگوان ہے، نہ یہ ایشور ہے، نہ یہ گاڈ ہے، نہ یہ یزاں ہے، یہ اللہ ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ 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 اللہ۔ اللہ میں صفت ہے، کوئی حرف نقطے والا نہیں ہے۔ خدا میں نقطے والا حرف ہے، نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں اور بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں، جن کو حروف مہملہ کہتے ہیں، اور حروف معجمہ جن پہ نقطہ ہوتا ہے۔ تو حروف مہملہ طاقتور ہیں کہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنا مطلب بتانے کے لیے، اور حروف معجم کو نقطے کی محتاجی ہے، ایک کی، دو کی۔ سندھی میں 4 نقطے بھی لگائے جاتے ہیں۔ پھر لفظ اللہ میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ میرے رب نے اپنے حبیب کا نام بنایا تو 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال، اور اس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے۔ پھر احمد نام رکھا تو 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال، کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے۔ جب کلمے کو جوڑا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ میرے عزیزو، میرے عزیز، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو دل دے دو، اللہ کو دل دے دو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اس کے کتنے جوابات ہیں؟ ایک جواب مجھے ابھی اچانک یاد آیا، بہت زمانے پہلے پڑھی۔ آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ، یہ دل اللہ کو دے دے، یہ ہے اسلام۔ ان یسلم المسلمون من لسانک ویدک، تیرے ہاتھ اور زبان، تیرے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ، یہ ہے اسلام۔ اسلام کا پہلا سبق ہی لا الہ الا اللہ۔ میں نے خطبے میں حدیث پڑھی تھی، 7 زمینیں ایک پلڑے میں ہوں، 7 زمینوں کے پہاڑ، دریا، جنگل، صحرا، ہاتھی، چیتے، گینڈے، جانور، گائے، بھینسیں، گھوڑے، اور پھر شہروں کی عمارتیں۔ مفتی صاحب کی مسجد بھی بہت بڑی ہے، یہ بھی اسی میں ہو۔ ماشاءاللہ جامعۃ الرشید بھی بہت کیا ہے، وہ شجرتن ہے جو پھلتا پھولتا ہی جا رہا ہے، پھلتا پھولتا ہی جا رہا ہے، اسے اور پھیلائے اور پھیلائے، یہ بھی اسی میں ہو۔ اور لوہا بھی، تانبا بھی، پیتل بھی، سمندر بھی، ویل بھی، مچھلیاں بھی، سانپ بھی، سور بھی، ریوڑ بھی، بکریاں بھی، گائے بھی، بھینس بھی، گھوڑے بھی، اسلحہ بھی، جہاز بھی، سارے ایک پلڑے میں ہوں۔ سورج کو پکڑو، چاند کو پکڑو، سیاروں کو پکڑو، ستاروں کو پکڑو، سارے ایک پلڑے میں۔ پھر پہلے آسمان فرشتوں سمیت، دوسرا آسمان فرشتوں سمیت، تیسرا فرشتوں سمیت، چوتھا فرشتوں سمیت، پانچواں فرشتوں سمیت، چھٹا فرشتوں سمیت، ساتواں فرشتوں سمیت۔ 7ویں آسمان سے جنت شروع ہوتی ہے، جنت کو اس میں ڈالو، جہنم کو بھی اس میں پکڑ کے ڈالو، عرش کو بھی اس میں ڈالو، جبریل کو بھی ڈالو، میکائیل کو بھی ڈالو، ملک الموت کو بھی ڈالو، اسرافیل کو بھی ڈالو، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی ڈالو۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، عرش کے نیچے ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر اٹھتی ہے۔ یہ سمندر تو اتنا چھوٹا ہے کہ اگر 7 سمندر کو میکائیل کے سر پہ ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔
یہ سارا اللہ کے سوا عرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، ناری، نوری، خاکی، بری، بحری، اڑنے والے، چرند، پرند، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، کاٹنے والے، ڈسنے والے، غرانے والے، سب اٹھا کے ایک پلڑے میں ڈال دو۔ یہ اتنا بڑا ترازو اللہ ہی بنائے گا کہ اور تو بنا نہیں سکتا، سب ڈال دیے اور ایک چھوٹا سا پرچہ لیا اور اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ اور اس کو رکھا ادھر۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ایک کاغذ کا پرزہ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، ساتوں زمین آسمان کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے، اس کے نام میں اتنی طاقت ہے، اس کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی۔ ان القوۃ للہ جمیعا ان الامر کلہ للہ للہ الامر من قبل ومن بعد ان الحکم الا للہ قل اللہم مالک الملک یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو احساسات میں لاؤ، احساسات میں۔ یہ کتنے دکھ درد کی بات ہے۔ ایک مولانا صاحب نے مجھ سے اتنی بحث کی کہ منطق کے بغیر تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا پھر تو ہمارے نبی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ منطق کے بغیر اتنا اندھیرا، کوئی آواز نہیں نکال سکتا۔ میں تو چونکہ عادی ہو گیا ہوں نا تانے سننے کا، لہذا میں تو کہتا ہوں یہ منطق کیوں رکھی ہوئی ہے۔ اس کا لانے والا مامون تھا جو حافظ قرآن تھا، حافظ حدیث تھا، اتنے بڑے علم والا تھا، اور منطق کو لانے والا مامون تھا، اور وہ خلق قرآن کا قائل ہو گیا منطقی دلائل سن کر، اور کتنے علماء کو قتل کروایا، کتنوں کو قید کروایا، اور معتصم مرتے ہوئے ہدایت کر گیا، وصیت لکھ گیا وَاتَّبِعْ هَدْيَ أَخِيكَ فِي الْقُرْآنِ۔ معتصم کو ہدایت کر گیا کہ اپنے بھائی کے عقیدے پر قائم رہنا۔ معتصم کا بیٹا تھا واسق، وہ اپنے بیٹے کو ہدایت کر گیا کہ ہمارے اپنے عقیدے پر قائم رہنا۔ اس نے سب سے پہلے منطق لانے والے کو گمراہ کر دیا۔ قرآن کو خالص اللہ تعالیٰ نے خالص کی ایک مثال دی ہے، حصی مثال دی۔ اُسْقِيكُم مِّن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ یہ صرف قرآن میں خالص کا لفظ ایک جگہ ہے اور دودھ کے ساتھ ہے۔ ادھر گوبر ہے اور ادھر خون ہے، خون بھی ناپاک ہے، گوبر بھی ناپاک ہے۔ ایک قطرہ تیرا رب کیا، ایک ذرہ بھی نہیں آنے دیتا اس میں، اور وہ خالص دودھ تمہیں پلاتا ہے۔ تو یہ فلسفہ اور یہ منطق اور اس میں سے قرآن گزرے گا تو بچا نہیں سکو۔ قرآن کو اس طرح سمجھو جیسے میرے حبیب نے سمجھایا ہے، اور کلمہ مکمل نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ کے بغیر، کلمہ مکمل نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ کے بغیر۔ میرے رب نے جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَىٰ الْمَوْتَىٰ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیے ہیں جو کسی کو نہیں دیا۔ کیا دیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے حبیب قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں سکتا۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، میرے نبی کی قسم کھائی لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی۔ وہذا البلد الامین ولا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے، ایک معنی اس کا یہ بھی بن سکتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میرے محبوب جس شہر میں آپ موجود ہوں تو مجھے اس کی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا وجود ہی بہت بڑی برکت ہے، میرے قسم اٹھانے سے بابرکت ہوتی ہے شہر، تو کیا ضرورت ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاؤں جس میں آپ جیسی بابرکت ذات موجود ہے۔ اللہ نے آپ کسی تورات انجیل کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے قرآن یاسین والقرآن القاف والقرآن، اللہ نے ہر نبی کو نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا یحییٰ، یا زکریا، یا عیسیٰ ابن مریم، 8 نبیوں سے قرآن میں بات کی نام لیا ہے۔
عربی میں اور ہر زبان میں نام لینا کوئی بے ادبی نہیں، برابری ہے، اور لقب سے پکارنا عزت ہے کہ ہم سب مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب، دونوں مفتی بیٹھے ہیں، ہم دونوں کو کہتے ہیں مفتی صاحب، ایک کو محمد کہو ایک کو عبد الرحیم کہو تو کوئی بے ادبی تو نہیں، مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی بے ادبی تو نہیں، مولانا تو مفت کا ہی مولانا بنے ہوئے۔ تو کسی کو لقب سے پکارنا، کنیت سے پکارنا ادب ہے، اور نام سے پکارنا برابری ہے۔ ایک واقعہ سنا، ایک یہودی نے حضرت علی پہ دعویٰ کر دیا حضرت عمر کے ساتھ، تو آپ نے کہا ابو تراب اٹھو اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ حضرت علی کے چہرے پہ ناگواری آ گیا، غصہ آ گیا۔ جب کیس ختم ہوا اور فیصلہ ہو گیا حضرت علی کے حق میں، وہ یہود جھوٹا تھا، تو جب وہ بیٹھے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ علی تمہارے چہرے پہ میں نے غصہ دیکھا تھا، کیوں میں نے تمہیں یہودی کے برابر کھڑا کر دیا، اس سے غصے ہو رہے تھے؟ کہ نہیں، مدعی اور مدعا علیہ میں قاضی کے ذمہ ہے برابری کرے، تم نے مجھے کنیت سے پکارا، یہ تم نے مجھے فضیلت بخشی پر، تمہیں کہنا چاہیے تھا علی، تم نے مجھے ابو تراب کہا، یہ تم نے مجھے فضیلت دی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے کنیت کا، نام کا۔ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا داؤد، یا یحییٰ، یا زکریا، یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ نام لے رہا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پکارا تو ایک دفعہ یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول پروٹوکول، یا ایھا المزمل پیار محبت، یا ایھا المدثر لاڈ ہی لاڈ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو دن میں سویا ہو چادر لے کر اسے مدثر کہتے ہیں، جو رات کو سویا ہو چادر لے کر اسے مزمل کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے مزمل اور مدثر۔ تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر 227 دفعہ قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کیا ہے۔ ما ودعک، یہ کاف کے ساتھ، ویسے نہیں، ویسے تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے 9 دفعہ کہا ہے یا لیکن 11 دفعہ، لیکن کاف کے ساتھ 227 دفعہ آیا ہے۔ کلمے کی تکمیل ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ آخری بات کا کہ نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم لیس بی ضلالہ، خود جواب دیا۔ ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا انا لنراک فی سفاہۃ، ہود علیہ السلام نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی سفاہۃ۔ اب میرے حبیب پہ بھی آیا الزام انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، تو میرے نبی نے نہیں کہا میں شاعر نہیں، میں مجنون نہیں، میرے اللہ نے کہا حبیب آپ ٹھہرو، میں آتا ہوں یاسین والقرآن الکلم، میں جواب دے، آپ نہ دیں میں جواب دیتا ہوں، آپ میرے رسول ہیں۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربكم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ تو بچوں آؤ پہلے کلمہ سیکھ، پھر باقی ان تو بعد میں آئیں گے، پہلے کلمہ سیکھ، پہلے اللہ اس کے رسول کو یہ دل دے دیں، یہ دل دے دیں بس، تو پھر علوم کے دروازے کھلیں، علوم کے دروازے کھلیں۔ کتابیں بڑھ گئی ہیں، علم کم ہو گیا، تحقیقات بڑھ گئی ہیں، علم کم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان اداروں کو قائم دائم رکھے، ان کے چلانے والوں کو، ان پہ خرچ کرنے والوں کو اللہ اپنے خزانوں سے شمار دے۔ آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ بر صغیر میں یہ ادارے قائم ہیں۔ مجھے اللہ نے ساری دنیا پھرنے کی ہے، ایسا مدارس کا نظام اور خانقاہی نظام اور تبلیغ کا نظام دنیا میں، یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے۔ ساری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود 3 ایسی نعمتیں ہیں بر صغیر میں، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان، بنگلہ دیش، تینوں جگہ۔ تو آپ نے اللہ سے مانگو اللہ ہمیں اپنا تعلق دے۔ اور قیل و قال کا نام علم نہیں ہے، ولیکنہ نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو